اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 18ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بیداریاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بیاہ۔ بالا کے گرامو فون کے علاوہ کبھی کبھار بیاہ شادی کے موقعوں پر محلے کی فضا میں تبدیلی واقع ہوتی، لیکن اس میں بھی آوازوں کی نوعیت نہ بدلتی تھی۔ ڈھولک تو بجتی تھی اور ڈھولک کی ضرب میں جوان لڑکی کی مسترب انگلیوں کی تڑپ بھی گونجتی، لیکن گانے زیادہ تر بوڑھیاں ہی گاتی اور ان کی دھنیں اس قسم کی ہوتی وہ گانے معلوم ہی نہ ہوتے تھے۔ انہیں سن کر محسوس ہوتا جیسے بہت سی چمگادڑیں بھیانک آواز میں چیخ رہی ہوں، جیسے کسی کی موت پر کوئی بین کر رہا ہو۔ دھیمی آواز میں لمبے سر گونجتے اور محلے کی فضا کو اور بھی طری کر دیتے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی کوئی گیت گانے کی کوشش کرتی تو اس کی آواز اس قدر بیگانی سنائی دیتی تھی کہ وہ جلد ہی شرما کر یا گھبرا کر اس ناکام کوشش کو چھوڑ دیتی، اور بوڑھیاں اپنی عظمت کو از سرنو محسوس کر کے پھر سے لمبی اداس سروں میں رونے لگتی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود شادی کے موقع پر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور وقوع پذیر ہوتی۔ نانک چندی دیواروں کی سیاہی گھل کر صاف ہو جاتی، کھڑکیوں میں سرخ دوپٹے لہراتے اور علی پور کا بینڈ باجا کچی حویلی میں نغمے بجاتا۔ اس روز محلے کے لڑکے بوڑھی گدوں کے منحوس سائے کو اپنے سروں پر محسوس نہ کرتے۔ گیس کی روشنی میں لڑکوں کے ریشمی رومال لہراتے، سیاہ بودے چمکتے، جیبوں سے پریم سندیش کتابیں باہر نکل آتی۔ لڑکوں کی نگاہیں کھڑکیوں کے ارد گرد ناکام منڈلاتی، لیکن یہ سب باتیں بیکار تھیں، کیونکہ محلے کے لڑکیوں کی مجال نہ تھی کہ وہ کھڑکیوں یا دروازوں میں آ کھڑی ہوں۔ لڑکے کچھ دینے، کچھ لینے، کچھ کہنے کے بہانے بیاہ والے گھر میں جا داخل ہوتے، طریق دیوڑیوں میں چھپ کر انتظار کرتے، بھیڑ میں راستہ بنانے کے بہانے اندھیرے میں چٹکیاں بھرنے کی کوشش کرتے۔ اس افراتفری میں چوڑیاں کھنکتی، مہندی والے ہاتھ کپڑوں میں لپٹ جاتے، جسم سمٹتے، ہائے میں مر گئی کی نحیف آوازیں سنائی دیتی، لیکن ان معمولی مگر دلچسپ باتوں کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیاہ شادی کے موقع پر ایلی کے لیے گھر جانا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب وہ اپنی اندھیری ڈیوڑی میں پہنچتا تو ایک دھندلی سی شکل ڈیوڑی کے کسی کونے سے نکل آتی۔ گھبرا کر وہ رک جاتا اور دھندلی شکل گھوم کر اس کا راستہ روک لیتی۔ کون ہے؟ وہ چلاتا۔ بھدی سی ہنسی سنائی دیتی۔ ڈر گئے؟ نذیرہ کی آواز آتی اور وہ مڑ کر ڈیوڑی سے باہر نکل جاتا اور ارجمند کو ڈھونڈ نکالتا۔ ہیلو، ایلی ہے؟ ارجمند چلاتا۔ سراسر بے معنی ہے ایلی، بارات والے گھر جانا بے معنی ہے، بیکار ہے، بالکل بیکار۔ میں نے چٹکی بھری تو ظالم کہنے لگی کہوں چاچی سے، ہاتھ جوڑ کر جان چھڑائی، پھر مسکرانے سے بھی باز نہیں آتی۔ اگر واقعی مکے سے حج کر کے آئی ہیں یہ لڑکیاں تو پھر دیکھ کر مسکراتی کیوں ہیں، اور مسکراہٹ میں بھی خالص ڈسپنسری والی، اور چٹکی بھرا تو چاچی سے کہہ دوں گی، لا حول ولا قوت۔ چلو کپ اور کیپ کی طرف چلیں، محلے سے بات بنتی ہے۔ آج بانسری پر ایک دھن سیکھ کر آیا ہوں، واہ کیا دھن ہے، بس سمجھ لو کچا دھاگا ہے جس سے سرکار بندی آئے گی۔ آؤ سناؤں تمہیں۔ نہ جانے کیوں ایلی نے نذیرہ کی بات کبھی ارجمند سے نہ کی تھی، بلکہ وہ ڈرتا تھا کہ ارجمند کو نذیرہ کی بات کا پتہ نہ چل جائے، تاکہ وہ رنگین اینکرا انڈی ماں باؤں کا کھیل حقیقت کا روپ نہ دھارے۔ ایلی کو ہلتی ہوئی چیخوں سے دلچسپی تھی، مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دلچسپی تھی، معنی خیز انداز سے حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھنے کا شوق تھا، لیکن عورت یا لڑکیوں کا قرب اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نذیرہ کی بات سن کر ارجمند کی توجہ اس کی طرف منعطف ہو گئی تو وہ رنگینی ختم ہو جائے گی اور نہ جانے کیا شروع ہو جائے۔ اس کے ذہن میں قرب کا مفہوم تاریکی تھا، پراسرار خوفناک تاریکی۔ ایلی کے گھر میں تیاریاں ہونے لگیں، نہ جانے کیا ہونے والا تھا، بات سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن کچھ ہونے والا ضرور تھا۔ اسی لیے تو علی احمد چٹھی لے کر علی پور آ گئے تھے اور دادی اماں کو پاس بٹھا کر اس سے پوچھ کر نہ جانے رجسٹر میں کیا لکھ رہے تھے، اور ہاجرہ کوٹھری میں کھڑی رو رہی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ یوں رونے کی عادی نہ تھی۔ علی احمد نے تو کبھی دادی اماں سے بات نہ کی تھی، ماں بیٹے اس مکان میں جنمیوں کی طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ دادی اماں سارا دن سیدہ کے قریب اکڑوں بیٹھی رہا کرتی تھی، اور علی احمد اندر بیٹھ کر حقہ پیا کرتے تھے اور رجسٹروں میں لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں کبھی بات نہ ہوتی تھی۔ ایلی اکثر حیران ہوا کرتا کہ یہ کیسے ماں بیٹے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی دادی اماں سے علی احمد کی شکایت کرتا تو وہ اطمینان سے جواب دیتی، علی احمد کی تو عادت ہی ایسی ہے، اور پھر مسکرا دیتی جیسے اظہار ناراضگی کے باوجود انہیں علی احمد کی وہ بات پسند ہو۔ اور علی احمد کبھی دادی اماں کو بلاتے بھی تو پوچھتے، بھائی وہ فلاں کام کرنا ہے، کیا کیا رسمیں ادا کرنی ہوں گی۔ اس کے سوا انہوں نے کبھی دادی اماں کو نہ بلایا تھا۔
اندر دادی اماں کپڑوں اور زیور کی بات کر رہی تھی۔ نہ جانے کس کے کپڑوں اور زیور کی بات ہو رہی تھی، لیکن اماں ان کی بات سن سن کر رو کیوں رہی تھی؟ کپڑے اور زیور کی بات پر رونے کا کیا مطلب؟ پھر اتفاق سے سیدہ آ گئی اور اماں پھوٹ پڑی۔ لو، لڑکی کی قسمت ہی پھوٹ گئی۔ میں تو جانتی ہی تھی وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میری بچی پھینک دے گا۔ سو وہی ہوا، میری بچی کو فیروز کے بیٹے اجمل کے پلے باندھ رہے ہیں۔ ہائے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اجمل ایلی کی پھوپھی کا لڑکا تھا، وہی اجمل جو روہتک میں چند ایک ماہ کے لیے ان کے ہاں ٹھہرا تھا، جسے علی احمد نے بال بنانے اور بن ٹھن کر رہنے پر مار کر نکال دیا تھا۔ ایلی کو جبھی سے اجمل سے ہمدردی تھی۔ اس کی شکل و صورت بھی ایلی کو بہت بھاتی تھی، اور پھر اس کا لڑکوں سے میل جول اور باہمی ربط بھی ایلی کو بے حد پسند تھا۔ اور اب تو وہ بہت بڑا ہو چکا تھا، اور وہ 1 سال ایران میں نوکری کرنے کے بعد لوٹا تھا۔ نہ جانے اماں روتی کیوں تھیں؟ آخر اجمل میں کیا برائی تھی؟ اماں کا مسلسل روئے جانا ایلی کے لیے باعث حیرانی تھا۔ اماں بھی تو عجیب باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک طرف تو اس بات پر اس قدر ناخوش تھی، اور دوسری طرف انتظامات میں مشغول تھی، جیسے بہت دلچسپی لے رہی ہو۔ فرد کے کپڑے سیتی، دلہا کی چیزیں بھی تیار کرتی جاتی، علی احمد کے احکامات بھی دوڑ دوڑ کر سنتی، اور ساتھ ساتھ آنسو بھی چھلکائے جاتی۔ عجیب عادت تھی اماں کی۔ پھر ہر آتی جاتی سے شکایت بھی کرتی جاتی کہ فرحت کا بیاہ زبردستی کیا جا رہا ہے۔ ادھر فرحت کو بھی احساس نہ تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ فرحت کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی، اس نے 8ویں جماعت تک مدرسے میں تعلیم پائی تھی۔ پھر علی احمد نے دفتن اعلان کر دیا تھا کہ اسے اسکول جانے کی اجازت نہیں، بچیوں کے لیے اتنی ہی تعلیم کافی ہے۔ اس پر فرحت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور حاجرہ نے اس کے ساتھ مل کر آنسو بہائے تھے، مگر علی احمد کا حکم اٹل تھا۔ ان دونوں کے آنسو کام نہ آئے، اور فرحت کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ 8 سال اسکول میں پڑھنے کے باوجود فرحت ابھی بچی ہی تو تھی، اور وہ اکثر محلے کے چوگان میں جا کر ککلی کلیرتی ناچتی رہتی، ساتھ ساتھ کچھ گنگناتی، اور محلے کے بزرگ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے، فرحتو گھومنی، اور بوڑھیاں مسکرا کر کہتی، فرحت تو فرحتو ہی رہی۔ ایلی نے کبھی محسوس نہ کیا تھا کہ فرحت بڑی ہو گئی ہے، اس سے بھی وہ فرحتو ہی دکھائی دیتی تھی، اس میں عورت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اپنے بیاہ کی بات سن کر فرحت نے چوگان میں جانا بند کر دیا۔ اب وہ خالہ کے گھر بھی نہ جاتی تھی، لیکن اس تبدیلی کے باوجود اس میں وہ بات پیدا نہ ہوئی جو جوان لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ پھر وہ دن آ پہنچا جب ان کے گھر کے سامنے باجے بجنے لگے، اور گھر میں مہمان آ جمع ہوئے، اور حاجرہ کام کاج میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ آنسو بہانا بھی بھول گئی، اور محلے کے لڑکوں نے بہانے بہانے ان کے گھر آنا شروع کر دیا، اور برتن بجنے لگے۔ حنائی ہاتھ ریشمی دوپٹوں میں سے باہر نکلنے اور چھپنے لگے، اور گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور بالآخر فرحت کو ڈولی میں بٹھا دیا گیا، اور ایلی اور حاجرہ دونوں ڈولی کے ساتھ ایک نئے گھر میں چلے گئے۔ یہ نیا گھر اجمل کا گھر تھا، چونکہ اجمل کی ماں مدت سے فوت ہو چکی تھی، اور بہنیں سب اپنے اپنے گھر اور بچوں والی تھیں، اس لیے فرحت کی خدمت کرنے کے لیے خود حاجرہ کو اجمل کے گھر جانا پڑا۔ اجمل کا گھر ایلی کے گھر کے پاس ہی تھا۔ چوگان کے شمال کی طرف ایک چھتی گلی، جسے گلیارہ کہتے تھے، اس سے گزر کر ایک اندھیری دیوڑی کو پار کر کے اس نئے گھر کی سیڑھیاں آتی تھیں، لیکن اس اندھیری دیوڑی کو پار کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں بھی اس دیوڑی میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ اس گھر کے ایک طرف ایلی کے ماموں حشمت علی رہتے تھے، اور دوسری طرف اس کی خالہ کا کنبہ آباد تھا۔ یہ تینوں گھر دراصل ایک ہی بڑی حویلی کے حصے تھے، جسے کسی زمانے میں آصفی بزرگوں نے تعمیر کیا تھا۔ اگر چوبارے سے دیکھا جائے تو یہ نیا گھر علی احمد کے مکان سے ملحق تھا۔ درمیان میں صرف ایک چھت پڑتی تھی، اس لیے ایلی عام طور پر ملحقہ کوٹھے سے گزر کر دیوار پھاند کر نئے گھر چلا جایا کرتا تھا، تاکہ اسے اندھیری دیوڑی سے گزرنا نہ پڑے۔ اجمل کے والد کسی زمانے میں انکم ٹیکس کے دفتر میں افسر تھے، اب بھی ان کے بشرے اور انداز سے تحکمانہ جاہو جلال کے آثار ہویدا تھے۔ ان کے چہرے پر حکومت اور صحت کی سرخی جھلکتی تھی، اگرچہ انہیں عہدہ چھوڑے کئی سال گزر چکے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ انہیں ایک طوائف جانکی سے محبت تھی، جس کے عشق میں انہوں نے سبھی کچھ کھو دیا تھا، اور نوکری سے فارغ ہو کر جانکی کے جہاں جا مقیم ہوئے تھے۔ اجمل کی والدہ بھی عرصہ دراز سے لقمہ اجل ہو چکی تھیں۔ اجمل کی 3 بہنیں بقید حیات تھیں، سیدہ، رابعہ اور انور۔ سیدہ نہ جانے کس سے بیاہی ہوئی تھی، مگر دادی کے پاس رہتی تھی۔ رابعہ ایلی کے خالہ زاد بھائی پرویز کی بیوی تھی، اور انور کی شادی ہمدانی سے ہو چکی تھی، جو کسی دور دراز مقام پر کسی مدرسے میں اتالیق تھے۔ ان حالات میں اجمل کا گھر ویران پڑا تھا۔ اس کے بیاہ پر اس کے والدہ بہنیں بھی اکٹھی ہوئیں، لیکن جلد ہی وہ سب اپنے اپنے گھر لوٹ گئے، اور اجمل کے گھر میں صرف فرحت، حاجرہ اور ایلی رہ گئے تھے۔
اسی لیے ایلی نے محسوس نہ کیا کہ وہ گھر بیگانہ ہے۔ اکثر وہ والدہ کے ساتھ وہیں رہتا، رابعہ سے باتیں کرتا رہتا یا پڑوس میں رفیق کے گھر چلا جاتا، اور یا دوسری طرف پرویز کے والد محسن علی کے پاس جا بیٹھتا۔ آؤ ایلی آؤ، محسن اسے دیکھ کر چلاتے۔ کہو علی احمد، کیسے ہیں؟ کوئی نئی شادی کرنے کی تو نہیں سوچ رہے؟ اور وہ ہنسنے لگتے۔ ایلی کو محسن علی بے حد پسند تھے۔ ان کی باتوں سے سچائی اور خلوص ٹپکتا تھا۔ بزرگ ہونے کے باوجود ان میں تصنع نام کو نہ تھا۔ محسن علی کے مکان سے ملحق دالان میں پہلی مرتبہ اس کی ملاقات شریف سے ہوئی تھی۔ شریف ایک پتلا دبلا کمزور اور اداس شخص تھا۔ وہ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پینے کا عادی تھا۔ دیوار سے سر لگائے کمبل اوڑھے وہ حقہ پینے میں مصروف رہتا۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کہاں لگی رہتی تھیں، جیسے کہیں لگی ہوں، اور وہ خلا کو حسرت بھری نگاہوں سے گھورتا رہتا۔ کچھ دیر کے بعد ایک مہم سی آب بھر کر ایک نگاہ غلط انداز سے گرد و پیش کی طرف دیکھتا اور پھر اپنی دنیا خیال میں لوٹ جاتا۔ اس کا سر دیوار پر ٹک جاتا اور نگاہیں اسی طرف خلا کو گھورنے لگتی۔ آؤ ایلی، شریف نے اسے سرسری طور پر بلایا، بیٹھ جاؤ۔ ایک نظر اس نے ایلی کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں عجیب سی چمک تھی جو آن کی آن میں لہرا کر غائب ہو جاتی تھی۔ اس ایک ہی چمک میں سب کچھ تھا، خلوص، محبت، سادگی، ناکامی۔ وہ چمک کبھی کبھی عیاں ہوتی تھی، جیسے اب آلود رات کو کبھی کبھار چاند ایک ساتھ کے لیے مسکرا کر منہ چھپا لیتا ہے۔ وہ ایک چمک نہ جانے ایلی سے کیا کہہ گئی، جیسے ہمیشہ کے لیے محبت کا پیمان کر گئی۔ ایلی بیٹھ گیا۔ شریف بیگانہ ہونے کے باوجود بیگانہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا اسے جیسے وہ شریف سے مدتوں سے واقف ہو، جیسے وہ دونوں پرانے دوست ہوں۔ ایلی، شریف نے آہ بھری، کیا وہ ڈائن ابھی تک جیتی ہے؟ بتا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خون تھا۔ ڈائن؟ ایلی نے حیرانی سے دہرایا۔ ہاں، وہ بڑھیا، تمہاری دادی، شریف نے کہا۔ ایلی کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ کیا وہ ڈائن کبھی نہ مرے گی؟ کیا وہ اسی طرح دوسروں کی زندگی تباہ کرتی رہے گی؟ شریف کے چہرے سے حسرت و بربادی ٹپکتی تھی۔ ایلی کے دل میں شریف کے لیے جذبہ ہمدردی ابھر آیا۔ اس نے انجانے میں محسوس کیا کہ شریف مظلوم تھا، اس پر ظلم توڑے گئے تھے۔ نہ جانے لوگ دادی اماں کو ڈائن کیوں کہا کرتے تھے، نہ جانے صفدر اس کے سینے میں پٹاخے کیوں پھینکا کرتا تھا، اور محلے کے تمام لڑکے اس سے خائف کیوں تھے۔ یہ تو ایک حقیقت تھی کہ وہ بچوں کا شور سن کر کھڑکی میں آ بیٹھتی اور انہیں جھاڑ جھپاڑ کیا کرتی تھی، لیکن صرف اس بات پر اسے ڈائن کہنا تو روا نہ تھا۔ وہ اس کے کردار کے دوسرے پہلو سے کیوں واقف نہ تھے؟ انہیں اس کی بناوٹی تیوری کے نیچے دبی دبی مسکراہٹ کیوں نہ دکھائی دیتی تھی؟ ایلی کے لیے وہ بری ڈائن گھر کے پھیلے ہوئے صحرا میں واحد نخلستان تھا، محبت کا چھوٹا سا ڈھکا چھپا چشمہ جو شور مچا کر اپنے وجود کے اعلان کرنے کا عادی نہ تھا، بلکہ چپ چاپ بے آواز بہہ جاتا تھا۔ نہیں نہیں، وہ نہیں مرے گی۔ شریف نے یاس بھری نگاہ ایلی پر ڈالی۔ ابھی سے نہ جانے کن کن کے درمیان دیوار بننا ہے۔ شریف کی باتوں سے ظاہر تھا جیسے شریف کی زندگی تباہ کرنے میں صرف دادی اماں کا ہاتھ ہو، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ شریف کی زندگی کس اعتبار سے برباد ہو چکی تھی۔ اس نے صرف یہ محسوس کیا کہ شریف اس چینی کی پیالی کی مانند تھا جس میں بال آ چکا ہو۔ پہلی ہی نشست میں ایلی شریف کا دوست بن گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ شریف کا رازدان ہے، اگرچہ اسے شریف کے راز کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ شریف سیدہ کا دیور تھا، اور جب کبھی علی پور آتا وہ سیدہ کے یہاں ٹھہرتا۔ کھیل و تفریح کی اس محفل میں جو اکثر سیدہ کے یہاں لگتی تھی، شریف کی موجودگی عجیب سی لگتی، جیسے تربیہ راگ میں بے برجت سر لگا ہو۔ ایک بات بہر طور واضح تھی کہ شریف عشق کا مارا ہوا تھا۔ ایلی کو عشق کے مفہوم سے پورے طور پر واقفیت نہ تھی۔ عشق بھی عجیب چیز ہے، ایلی سوچتا، جو شریف کی آنکھوں سے حزن و ملال بن کر جھلکتا ہے، صفدر کی آنکھوں سے رنگ کے چھینٹے بن کر اڑتا ہے، اور ارجمند کی آنکھوں میں شرارت بن کر گونجتا ہے۔ آخر یہ چیز کیا ہے؟ پھر احاطے کی بند کھڑکی سے دادی اماں کی آواز گونجتی، اے ہے، آج تم نے کیا محفل لگا رکھی ہے؟ اور شریف سرد آہ بھر کر کہتا، وہ گدھ بولی چلا رہی ہے، اسے زندگی بھر آوازیں اچھی نہیں لگتی، اسے ویرانہ پسند ہے۔ اس پر حاجرہ خود کھڑکی کھول کر کہتی، سیدہ نے آج مولود شریف کرایا ہے۔ یہ سن کر دادی اماں بڑبڑاتی ہوئی چلی جاتی۔ پھر سب کے اصرار پر سیدہ ٹوپی پہن لیتی اور گانے لگتی، مدینے میں مورے سیاں بلاہے رے۔ نہ جانے اس نے یہ بول کہاں سے سن رکھے تھے۔ ایلی کو اس کا گانا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر بغور سننے میں منہمک رہتا، مگر بار بار اس کی توجہ شریف کی طرف منعطف ہو جاتی، جو چارپائی پر بیٹھا حقہ تھامے بار بار آہیں بھرتا، کروٹیں بدلتا اور محروم نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھے جاتا۔ بکھری ہوئی کہانی۔ نئے گھر میں آنے سے ایلی کا دائرہ ملاقات وسیع ہو گیا تھا۔
اس لحاظ سے وہ نیا گھر اس کے لیے باعث فرحت ثابت ہوا تھا۔ وہاں اسے بہت سے لوگوں سے ملنے کے مواقع میسر آتے رہتے تھے۔ سیدہ اور شریف سے تو وہ روز ہی ملتا تھا۔ اسے شریف کے متعلق عجیب و غریب تفصیلات کا علم ہوتا جا رہا تھا۔ اکھڑے اکھڑے واقعات، بکھری بکھری تفصیلات۔ محلے کی عورتیں بھی تو شریف کے متعلق دبی دبی آواز میں باتیں کیا کرتی تھیں، اگرچہ شریف میں وہ خصوصی دلچسپی نہیں لیتی تھیں، پھر بھی کبھی کبھار کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکل ہی جاتی۔ سانپ تو گزر چکا تھا لیکن لکیر ابھی باقی تھی، اور محلہ والیوں کو سانپ کی نسبت لکیر سے زیادہ دلچسپی تھی۔ جب علی کسی کے منہ سے شریف کے متعلق کوئی بات سنتا تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے، اور وہ اس بات کو احتیاط سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کرتا، اور پھر جب وہ رات کے وقت بستر پر لیٹتا تو سنی ہوئی باتوں کے ٹکڑے جوڑنے میں مصروف ہو جاتا۔ سیدہ آہ بھر کر بولی، شریف نے تو جان بوجھ کر اپنی زندگی تباہ کر رکھی ہے، جوانی کو روگ لگا رکھا ہے، ایسا بھی کیا کہ کوئی اپنا آپ تباہ کر لے؟ لو خالہ، بھلا اس بڑھیا سے تو توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ ہماری تکلیف کا احساس کرے، وہ تو بلکہ ہماری بربادی میں خوش ہے۔ اسے تو موقع ہاتھ آیا تھا اور اب کان پھڑوا کر میاں رانجھا بنا بیٹھا ہے، ہر وقت اپنی ہیر کے خیال میں غرق رہتا ہے، اور کھیڑے ہیر کو کب سے لے بھی گئے، بات ختم ہو چکی، لیکن اس نے اپنی زندگی تباہ کر رکھی ہے، اسے کون سمجھائے؟ رابعہ بولی، ویسے نام کا شریف ہے لیکن کرتوت دیکھو، خواہ مخواہ اس بھولی بھالی لڑکی کو بھرما لیا۔ اس بیچاری معصوم کو کیا پتا تھا کہ یہ چال صرف اسے بدنام کرنے کے لیے چلی جا رہی ہے؟ بیچاری کو کیا پتا تھا کہ اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگانے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ توبہ ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، وہ تو دادی اماں نے بچا لیا، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ چچی کہنے لگی، بہن آہستہ بات کر، یہاں تو عشق لگا ہوا ہے، اس شریفے کو دیکھا ہے تم نے؟ یہ پاگل ہو رہا ہے اس کے عشق میں۔ اس لڑکی نے پاگل کر دیا ہے سامنے کھڑی ہو کے، دیوانی ہو رہی تھی وہ تو، نہ کسی کی شرم نہ لحاظ، اور اب یہ لڑکا کسی کو گھر بسائے گا کیا؟ توبہ ہے بہن، دیکھ لو، اپنی بیوی کو رلا رلا کے مار دیا، بیچاری کی خبر تک نہ پوچھی، اب اسے کون دے گا اپنی لڑکی؟ اسے تو انوری کی دھن لگی ہے، سارا دن آہیں بھرتا رہتا ہے اور آنکھیں موند کر پڑا رہتا ہے، اسے تو انوری کھا گئی۔ کیسا جوان نکلا تھا، پر اب تو دیکھا ہی ہے نا تو نے۔ دادی اماں نے علی کو پاس بٹھا لیا، علی، اب تو ادھر آتا ہی نہیں، ایسا ہی جی لگ گیا ہے تیرا اس گھر میں۔ اللہ رکھے، یہ تیرا اپنا گھر ہے، لوگ اپنے ہی گھر میں رہتے اچھے لگتے ہیں۔ علی تو ادھر نہ جایا کر، شریف کی بری صحبت میں نہ بیٹھا کر، سنا تو نے؟ چھوڑ اس کل موہے کو، مرتا بھی نہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے، دشمن نے ہماری عزت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ شریف نے آہ بھر کر کہا، لاہور جاؤ گے علی؟ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر ایک لمبی آہ بھری۔ اس شہر میں رہو گے تم جہاں وہ رہتی ہے؟ اس کے قریب رہو گے، اس سے ملنے جایا کرو گے، کتنے خوش نصیب ہوگے تم۔ انہوں نے اسے زبردستی ہمدانی سے بیاہ دیا، زبردستی اسے ڈولی میں ڈال دیا، روتی چیختی چلاتی ہوئی کو ڈولی میں ڈال دیا۔ علی، ان ڈائنوں نے اسے جیتے جی مار دیا، لیکن پھر بھی وہ میری ہے، اس کی منور روشنی میرے لیے ہی مخصوص ہے، کتنی وفا ہے اس میں، کتنی پاکیزگی ہے۔ تم وہاں رہو گے جہاں وہ رہتی ہے، کتنے خوش نصیب ہوگے تم۔ اس نے لمبی آہ بھری اور آنکھیں موند لیں۔ محلے میں شریف کی داستان کے ٹکڑے جا بجا بکھرے تھے اور علی انہیں جوڑنے میں مصروف تھا۔ نہ جانے انوری کون تھی جس سے شریف کو عشق تھا، نہ جانے وہ حسینہ کون تھی جس نے خاندان کے ننگ و ناموس کو تباہ کر دیا تھا۔ بہرحال اسے شریف سے ہمدردی تھی، وہ چاہتا تھا کہ شریف اسے اپنا قصہ سنائے، مگر شریف کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ بہرحال شریف کی آنکھوں کی چمک اور اس کا دکھی انداز اسے بے حد پیارے معلوم ہوتے تھے۔ ظاہر تھا کہ شریف اپنے گزشتہ ناکام عشق کی محرومی میں ابھی تک ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے شادی بھی کی تھی، مگر اس کی بیوی شریف کے گھر کے ویرانے میں رہ کر تپے دق کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ یہ کوائف تو علی کو معلوم تھے، مگر ان جزیات سے کیا ہوتا ہے، اسے تو کل سے دلچسپی تھی۔ ہر وقت حقے کی نلی منہ میں دبائے شریف دیوار سے ٹیک لگائے چھت کو گھورتا رہتا اور ساتھ ساتھ موہوم آہیں بھرتا۔ اس کی آنکھیں ایک عجیب و غریب خمار سے چھلکتی اور اس کے منہ سے رال گرتی رہتی۔ آؤ علی، آؤ، بیٹھ جاؤ، وہ علی کی طرف دیکھ کر اسی محروم انداز سے کہتا، اور پھر علی کی موجودگی سے بے نیاز ہو کر اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے میں کھو جاتا۔ علی بیٹھے بیٹھے کسی نامعلوم جذبے کی شدت سے بھیگ جاتا۔ وہ محسوس کرتا جیسے وہ کمرہ شریف کے خلوص سے بھرا ہوا ہو، جیسے کمرے کی دیواریں احساس احترام سے کھڑی ہو گئی ہوں، جیسے کھڑکیاں منہ کھولے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوں۔
شریف کی آمد سے علی کو اینکرا انڈی مابعوں سے خاص دلچسپی نہ رہی تھی۔ وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی عظمت عشق ہے، پاکیزہ عشق، محروم عشق، اور چلتی لڑکیوں کو دیکھنا تو بچوں کا کھیل ہے۔ اگرچہ اسے معلوم نہ تھا کہ عشق کا مطلب کیا ہے، مرد عورت سے کیوں محبت کرتا ہے، مگر نہ جانے کیسے اب وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ عشق سے بڑھ کر اور کوئی چیز قابل حصول نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کس سے عشق کرے، کیسے عشق کرے۔ لیکن ان دنوں اس کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ وہ کسی سے عشق شروع کر دے اور پھر ناکام ہو کر شریف کسی جاذبیت پیدا کر لے اور دیوار سے ٹیک لگا کر چھت کو گھورنے میں زندگی صرف کر دے۔ اسے شریف کی زندگی کا یہ پہلو بے حد پیارا لگتا تھا، لیکن اس سے ہٹ کر شریف کی باقی ماندہ شخصیت سے اسے گھن آتی تھی۔ مثلاً شریف کا ڈھیلا ڈھالا پن، اس کی چال ڈھال اسے قطعی پسند نہ تھے، اور اس کے منہ سے رال سی ٹپکتی دیکھ کر تو وہ کراہت سے منہ موڑ لیتا تھا۔ اس کے لیے شریف کی یہ 3 خصوصیات بے حد پیاری تھیں: شریف کی محبت بھری نگاہیں، غمناک نگاہیں جن میں ایک مٹھاس اور محرومیت بھرا نشہ رواں دواں رہتا تھا، شریف کا بے پناہ خلوص، اور شریف کی دوست نوازی۔ حاجی شریف کی رخصت ختم ہو گئی اور وہ واپس اپنی نوکری پر چلا گیا۔ شریف کے جانے کے بعد ایلی کئی ایک دن اکھڑا رہا۔ ارجمند کے اصرار کے باوجود کیپ اور کپ کی طرف متوجہ نہ ہوا، نہ ہی اس نے اینکرا اینڈی مابعوں کے کھیل میں حصہ لیا۔ اسے صرف ایک ہی دھن لگی تھی کہ وہ کسی سے باقاعدہ عشق کرے، کسی سے عہد و پیمان کرے اور پھر اسے نبھانے کے لیے زندگی وقف کر دے۔ لیکن کوئی بھی تو نہ تھی جو اس سے عہد و پیمان کرنے پر مائل نظر آتی ہو، کوئی اسے خاطر میں نہ لاتی تھی۔ بڑی عورتیں اسے قابل التفات نہ سمجھتی تھیں اور چھوٹی لڑکیوں میں سے خود کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد ہی شریف کا وہ اثر معدوم ہو گیا اور ایلی پھر سے ارجمند کے ساتھ کھیل میں حصہ لینے لگا۔ لیکن یہ شمولیت محض ایک فریب تھا، ایک دکھاوا تھا۔ دراصل ایلی کی عشق کرنے کی خواہش سمٹ کر اس کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی تھی۔ میٹریکولیشن۔ پھر 10ویں کے امتحانات قریب آ گئے اور ایلی کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی اور پھر بام آباد کے لیے عازم سفر ہو گئے۔ بام آباد پہنچ کر آہستہ آہستہ شریف اس کے ذہن سے خارج ہو گیا۔ بام آباد میں اب وہ اکیلے نہ تھے، ان کے ساتھ شمیم تھی۔ اس کے حنا مالیدہ ہاتھ، فیروزی چادر اور چٹے سفید چوڑے چہرے سے سارا گھر بھرا ہوا تھا۔ کبھی کبھار اس کے حنا مالیدہ ہاتھوں کو دیکھ کر ایلی محسوس کرتا جیسے صفیہ پھر سے جی اٹھی ہو۔ اس خیال سے وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ شمیم کے خوابیدہ چہرے کو دیکھ کر، اس کی نیم مردہ آنکھوں کو دیکھ کر جن میں عجیب سی بے ربطی تھی، ایلی مایوس ہو جاتا۔ نہیں، یہ صفیہ تو نہیں، اس میں وہ بات ہی نہیں۔ اس احساس کو شدت سے محسوس کر کے ایلی کی نگاہ میں شمیم کے ہاتھوں کا رنگ اڑ جاتا اور اسے محسوس ہوتا جیسے وہ ہاتھ سفید نہیں بلکہ پیلے ہیں، اور وہ پیلا پن رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ بے جان ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا اور وہ باہر گھنشیام اور ایشور لال کی طرف نکل جاتا اور پڑھنے کے بہانے ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتا رہتا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا کہ اسے ان سے عشق ہے، عشق پیارا۔ دن وہ ایشور لال یا گھنشیام کے پاس گزارتا اور پھر شام کو کتابیں اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑتا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی وہ رک جاتا، کہیں علی احمد نہ دیکھ لیں، کہیں وہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے آج کیا پڑھا۔ علی احمد کا ڈر اس کے دل پر بوجھ بن جاتا، حالانکہ گھر میں علی احمد نے اسے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ کبھی چلم بھرنے کے لیے اسے بلاتے یا بازار سے سودا لانا ہو تو اسے آواز دیتے، اور یا کبھی مہربان ہوتے تو 2 انگلیوں میں گوشت کا ٹکڑا یا کوئی اور کھانے کی چیز پکڑ کر چلاتے، ایلی یہ لے لے ایلی۔ اس کے علاوہ کبھی ایلی کی طلبی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی انہوں نے محسوس کیا تھا کہ وہاں ان کے قریب چند ایک گز کے فاصلے پر ایک لڑکا ایلی بھی رہتا ہے۔ شمیم کے آنے کے بعد چند ایک دن کے لیے تو علی احمد کے کمرے میں شمیم شمیم کی آوازیں گونجتی رہیں اور شمیم کی آواز مدم سرگوشیاں کرتی رہی۔ پھر وہ سرگوشیاں معدوم ہوتی گئیں اور بالآخر ایلی کو اس کمرے سے سسکیاں سنائی دینے لگیں اور شمیم کا انداز محرومیت کا غماز ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑتی گئی اور علی احمد کی کھنکھار میں درستی کا انداز واضح ہوتا گیا۔ جلد ہی کور پھر سے موجود ہوئی اور بند کمرے کے پیچھے اس کے دانت چمکنے لگے۔ بابو جی کے مزاج ٹھیک ہونے والے ہیں، وہ پنکھے کی رسی گھما کر کہتی، اور شمیم باورچی خانے میں حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی جیسے کہیں کھو گئی ہو، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر دوسرے کمرے میں حاجرہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی رفیقہ مسکراتی اور اپنا بدن سکیڑ کر حاجرہ سے کہتی، ہائے اب کیا ہوگا، اور ایلی غصے سے کھولتا اور اس کا جی چاہتا کہ چلا چلا کر کہے، اب میں 10ویں جماعت میں ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں دیکھوں گا کہ یہاں کون آتی ہے۔ ایلی کور کے لیے پانی لاؤ۔ ایلی
علی احمد کی کھنکھار سن کر اس پر سکتے کا عالم چھا جاتا، جسم پر سوئیاں سی جلنے لگتی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ آیا جی؟ اس وقت وہ یہ حقیقت بھول جاتا کہ وہ 10ویں میں ہے اور گھر میں عورتوں کا آنا جانا برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بوتل اٹھا کر باہر نکل جاتا۔ کنویں کے پاس پہنچ کر اس کے حواس درست ہوتے، دھندلکا دور ہو جاتا اور شمیم کے ہینا ملیدہ ہاتھ فضا میں لٹکتے دکھائی دیتے، اور اس کی آنکھوں کا فرق اس قدر نمایاں ہو جاتا کہ وہ چونک پڑتا اور محسوس کرتا جیسے وہ ایلی کی مدد مانگ رہی ہو، جیسے وہ ایلی کی پناہ لے رہی ہو۔ اس خیال پر وہ کنویں پر بوتل رکھ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا۔ میں 10ویں جماعت میں ہوں، میں اب بچہ نہیں، میں دیکھوں گا کون اس گھر کو ناپاک کرتا ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے وہ بوتل کو گرا دیتا جو کنویں کی منڈیر پر لڑک لڑک کر نیچے گر جاتی۔ مجھے 10ویں پاس کرنا ہے، مجھے ضرور 10ویں پاس کرنا چاہیے، ورنہ یہ گھر کبھی پاک صاف نہ ہو سکے گا، مجھے 10ویں پاس کرنا ہی ہوگا۔ اگر ایلی کو گھر کی ناپاکی کا خیال نہ ہوتا، اگر شمیم کے ہینا ملیدہ ہاتھ اس کے سامنے فضا میں محرومیت سے نہ لٹکتے، اگر کور کے سفید دانتوں سے اسے شدید نفرت نہ ہوتی، تو شاید ایلی کبھی 10ویں پاس کرنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ اسکول میں وہ ایک نالائق لڑکا تھا، نہ تو اسے پڑھنے کا شوق تھا، نہ وہ ذہین تھا۔ جماعت کے لڑکے اس کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے اور استاد اس کی نالائکی پر کہکہے لگایا کرتے تھے۔ جوں جوں امتحان قریب آتا گیا، شمیم کی نگاہیں اور بھی محروم ہوتی گئیں، کور کے دانت اور بھی چمکیلے ہوتے گئے، علی احمد کی کھنکھار میں اور بھی درستی پیدا ہوتی گئی، اور ایلی کا عزم اور بھی تقویت حاصل کرتا گیا۔ اب وہ رات کو چپکے سے کتاب لے کر بیٹھ جاتا اور چوری چوری سے یاد کرتا رہتا۔ علی احمد کی الماری میں بہت سی کتابیں تھیں، گرامر، یوسیج، پروپوزیشنز، ہر چیز پر علیحدہ کتاب تھی، اور وہ باری باری انہیں الماری میں سے نکالتا اور چوری چوری پڑھتا۔ اس کے باوجود امتحان کا نتیجہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ پاس ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے پرچے بھی تو اچھے نہ کیے تھے، لیکن زیادہ تعجب کن بات یہ تھی کہ 10ویں جماعت پاس کرنے کے باوجود وہ وہی علی تھا جیسے پہلے تھا۔ اس میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا، کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ علی احمد کی کھنکھار سن کر اس کا حلق ویسے ہی سوکھ جاتا تھا اور جسم پر ویسے ہی چونٹیاں نگنے لگتی تھیں، اور جی ہاں کہہ کر وہ اسی طرح بوتل اٹھا کر کنویں کی طرف چل پڑتا تھا۔ اس کی آنکھوں تلے شمیم کے ہینا ملیدہ ہاتھ اسی طرح بے بسی سے لٹکتے تھے۔ اس کے سوا وہ کیا کر سکتا تھا کہ کور کی بوتل کو ٹھوکر مار کر گرا دے اور کور کی بوتل میں تھوک دے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد وہ علی پور آ گیا اور پھر دادی اماں کے پاس رہنے لگا۔ دادی اماں کے پاس رہنے میں کس قدر آرام تھا! اسے نماز پڑھتے اور تسبیح کے دانے پھیرتے دیکھ کر اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ دادی اماں کا گھر کس قدر پاکیزہ تھا! دادی اماں کے گھر کی پاکیزگی پر مسرور ہونے کے باوجود وہ ارجمند سے اینکرانڈی ماں باؤں میں مصروف ہو جاتا، اور جب وہ کنویں کے پاس جا کر ریشمی رومال ہلاتے اور بانسری بجاتے تو کیب کی کھڑکی کی چک میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو جاتی۔ ایک آنکھ ابھرتی، مگر ایلی کو نہ جانے کیوں کیب سے چنداں دلچسپی نہ تھی۔ اس کے ذہن میں تو ہنائی ہاتھ رقصاں تھے، اگرچہ ہنا کا رنگ دیکھ کر اور اس کی بو محسوس کر کے اس کی طبیعت مالش کرنے لگتی تھی اور جسم کا بند بند لرز جاتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں ہنائی ہاتھ لٹکتے تھے، اس کی جانب بڑھتے۔ وہ گھبرا کر سمٹتا اور پھر ایک جھرجھری سے جھنجھوڑتی، ایک ہوائی سی چل جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا دل چوری چوری خواہش کرتا کہ وہ ہاتھ اسے تھپک تھپک کر سلا دیں اور ایک بھرا ہوا جسم اس پر جھک جائے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کیب کی بجائے کوئی بڑے سے جسم اور گدے جیسی گول گول رنگین ہاتھوں والی اس چک کے پیچھے کھڑی ہو اور وہ محسوس کرے کہ ایلی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن بھرے جسم والیاں تو اسے خاطر ہی میں نہ لاتی تھیں۔ نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھیں وہ۔ ایلی چوری چوری ان کی طرف دیکھتا اور پھر گھبرا کر ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا اور بالآخر ان کے پاؤں کو گھورتا، لیکن انہیں احساس ہی نہ ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ انہیں کام کاج سے اتنی فرصت ہی نہ ہوتی کہ ایلی کی نگاہوں یا اس کی موجودگی کو محسوس کریں۔ ایلی چاہتا تھا کہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کریں، ایلی چاہتا تھا کہ وہ اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے لے جائیں، اپنا آپ سمیٹیں۔ ہاکی اسٹک۔ اسے چپ دیکھ کر دادی اماں چلائی، ایلی کیا ہے تجھے؟ یوں گمسم بیٹھا رہتا ہے، تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یا تو سارا دن اللہ ہمارے لڑکوں کے ساتھ لگا رہتا ہے یا گھر میں آ کر یوں گمسم بیٹھا رہتا ہے۔ ایلی یہ سن کر دادی اماں سے لپٹ جاتا، انہیں دیکھ کر سر گھٹنوں میں دے کر مسکراتی اور دادی اماں چیختی، اے اب تجھ سے لڑائی کون لڑے، توبہ، کتنا بڑا ہو گیا ہے تو، ابھی کل اتنا سا تھا اور آج دیکھو، شرم تو نہیں آتی تجھے بوڑھی جان کی ہڈیاں توڑتے ہوئے؟ جا کھیل جا کے، اس سے تو کھیلنا ہی اچھا۔ دادی اماں کو چھوڑ کر وہ سیدھا رضا کی دکان پر جا پہنچتا۔ اب رضا اس کا دوست بن چکا تھا۔ رضا کی دکان محلے کے اونچے بازار میں تھی۔
میلے سے دروازوں کے پاس دھندلی دیواروں کے درمیان کئی ایک گتے کے ڈبے رکھے ہوئے تھے جن میں مختلف اشیاء پڑی تھیں۔ ایک میں ربڑ کے گیند تھے، ایک میں بچوں کے چوسنے کی مٹھائی، ایک میں لڑکیوں کے بالوں کے لیے پننے اور کلپ تھے۔ دو ایک گتوں پر چمکدار بٹن لگے ہوئے تھے، ایک گتے پر لوہے کی چونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں مٹی اور ربڑ کے چند کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ ان ڈبوں کے پاس رضا بوریے پر بیٹھا رہتا تھا، جس کے قریب ہی اس کا پکڑ کر چلنے والا سونٹا پڑا ہوا تھا اور سونٹے کے پاس اس کا مذاقہ خیز جوتا۔ اس جوتے کو دیکھ کر خواہ مخواہ ہنسی آ جاتی، کیونکہ اس کا ایک پاؤں تو عام جوتے کے سائز کا تھا اور دوسرا ٹیڑھا اور بچگانا۔ رضا کی ٹانگوں کو دیکھ کر ایک ساتھ کے لیے ہر نواد چونکتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اپنی ٹانگ کے پاس اس نے لکڑی کی ایک مڑی ہوئی کھونٹی ڈال رکھی ہو۔ لوگوں کو اپنی ٹانگ کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر وہ چلاتا، میری طرف دیکھیے بابو جی، میری طرف، یہ کھونٹی بکاؤ نہیں، اور پھر منہ پکا کر لیتا یا ہنس کر کہتا، پسند ہے یہ تو ایک تم کو بھی دلا دوں۔ رضا اپنی لنگڑی ٹانگ پر شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے فخر محسوس کرتا تھا۔ یار، وہ دوستوں کے درمیان کھونٹے کے سہارے کھڑا ہو کر لنگڑی ٹانگ کو گھما کر کہتا، اللہ میاں نے مجھے تو ایک ہاکی دے رکھی ہے، کیا سمجھا ہے تم نے؟ اسے کسی سے لڑتے وقت رضا کو اپنے حریف کو پچھاڑتے ہوئے دیکھ کر ایلی محسوس کرتا جیسے لنگڑا ہونا خصوصی نعمت ہو۔ رضا یوں حریف سے چمٹ جاتا جیسے جزیرے کا بڈھا پیر تسمہ پا ہو، اور پھر اس مڑی ہوئی کھونٹی سے واقعی یوں کام لیتا گویا وہ ہاکی سٹک ہو۔ لیکن رضا تباً لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ ہر بات کو مذاق میں اڑا دینے کی قابلیت گویا اس نے ورثے میں پائی تھی، اور پھر اس کی باتیں سن سن کر محلے کے لڑکے ہنس ہنس کر پاگل ہو جایا کرتے تھے۔ ایلی رضا کے پاس جاتا تو وہ اٹھ بیٹھتا، آؤ ایلی آؤ، میاں بیٹھو۔ وہ دکان کے اندر ایک بوریا بچھا دیتا، تاش کھیلیں؟ سیر کرو گے تو چلتے ہیں، دکان بند کر کے چلتے ہیں، چلو۔ نہیں نہیں، ایلی چلاتا، میں تو ویسے ہی آیا تھا بیٹھنے کے لیے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اور وہ دونوں بیٹھ جاتے۔ انہیں پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ چپ چاپ دونوں بیٹھے رہتے اور رضا حسب معمول ساتھ والے حکیم تمباکو فروش اور بیڑی فروش پر پھپتیاں کستا رہتا اور ایلی ہنستا رہتا۔ پھر جمیل ادھر آ نکلتا، اے بھائی جمیل، جمیل کہاں جا رہے ہو؟ رضا چلاتا، کچھ مٹھائی فنڈ ہے نا آج، چلو ہم بھی چلتے ہیں، ایلی بھی بیٹھا ہے، میاں اندر دکان میں ہے۔ مٹھائی فنڈ کا نام سن کر جمیل غصے سے گھونسا گھماتا، لنگڑے، دوسری ٹانگ کی خیریت نہیں چاہیے؟ جمیل اندر داخل ہوتا۔ پھر وہ تاش کی بازی شروع کر دیتے اور دیر تک تاش کھیلتے رہتے، حتیٰ کہ کوئی آ کر ایلی کو خبردار کر دیتا کہ دادی اماں کھڑکی میں بیٹھی ہر آتے جاتے سے اس کے متعلق پوچھ رہی ہے اور محلے کے تمام لڑکوں کو گالیاں دے رہی ہے۔ پھر ایلی چپ چاپ اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑتا۔ راستے میں کنویں کے قریب یا لالٹین کے پاس ارجمن اسے دیکھ کر چلاتا، ارے یار غضب ہو گیا، ایلی آج وہ ہمارے گھر آ گئی، ظالم نے نیلا سوٹ پہن رکھا تھا، نیلا سوٹ اور سفید رنگ، توبہ ہے۔ میں ذرا گھر جا رہا ہوں، ایلی جواب دیتا۔ پاگل ہو، ارجمن چلاتا۔ آج؟ اور گھر؟ وہی بات ہوئی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ بھئی آج خاص دن ہے، آج نہیں جا سکتے تمہیں پتہ نہیں اس کی سہیلی آئی ہوئی ہے، وہ دیکھو وہ، سبحان اللہ کیا سہیلی ہے، کمبخت، اندر کا کھاڑا بنا ہوا ہے، یہ گھر آج، آہا وہ دیکھو، چاند سا مکھڑا نکل آیا، ذرا چک اٹھا کر میری جان، منہ دھوئے بغیر کیا پھوبن ہے، جلم کریں توری اکھیاں۔ نہ جانے کیوں ایلی محسوس کرنے لگا تھا کہ ارجمن محض گڑیوں کا کھیل کھیل رہا ہے، بے جان گڑیاں جو لجاتی، جھیمتی ظاہر ہوتی اور چھپ جاتی، اور پھر کھلکھلا کر ہنستی اور چلا چلا کر باتیں کرتی۔ اس وقت ایلی کی نگاہوں تلے دو بھرے بھرے بازو لٹکتے، مخروطی باہوں کی جاذبیت فضا پر چھا جاتی اور بھرے بھرے جسم میں خاموش بجلیاں سی رواں دواں ہو جاتی۔ یوں محلے میں صبح سے شام ہو جاتی اور رات کو بستر پر پڑے پڑے وہ سوچتا، کس سے عشق کروں، کس سے؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔